جسے آدم سے پہلے تھا بنایا، وہی تو باخدا میرا نبی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس شعر کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا، جبکہ یہ بات، یہ عقیدہ قرآن و احادیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے کہ قرآن و احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے ذریعے انسانوں کی نسل کو چلایا۔ اللہ رب العالمین سورہ النساء آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کے جوڑے کو بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا، یعنی اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کی نسل کو چلایا، اور انہی انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں جو کہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ لہٰذا اس قسم کا عقیدہ رکھنا اور ایسی بات بیان کرنا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم سے پہلے پیدا کیا، یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس قسم کے عقیدوں کو نہ ماننا چاہیے، اور نہ ہی ایسے اشعار کو پڑھنا چاہیے، اور نہ ہی ایسے اشعار کو سننا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں اس قسم کی نعت، اس قسم کی قوالیاں بالکل عام ہے، جس میں غلط عقیدوں کو بیان کیا جاتا ہے، شرکیہ اور کفریہ عقیدوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور لوگ بغیر جانے بوجھے ایسی قوالیوں کو اور ایسی نعت کو سنتے ہیں۔ ایسی نعت اور ایسی قوالیوں سے ان کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس قسم کے اشعار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و احادیث کے مطابق اپنے عقیدوں کو رکھنے کی توفیق دے اور غلط عقیدوں سے بچائے، آمین۔